أشهد أن محمدا رسول الله. ہوس زرو جاہ، ہوس زرو جاہ، ہوس زرو جاہ۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی اصلاح اور انہیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے وقفے وقفے سے انبیاء اور رسول بھیجے، جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ضابطے اور قوانین یعنی شریعت بھی لاتے رہے، جن سے اس دور کے لوگ جاہلانہ عقائد اور دنیاوی دولت و اقتدار کی خاطر اور اپنی برتری کو قائم رکھنے کی خواہش میں الجھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری کتاب قرآن مجید دے کر اپنی ہدایت کو آخری اور حتمی انداز میں انسان تک پہنچا دیا۔ اس کتاب کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اے انسان، اللہ واحد ہی تمہارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے درمیان عدل قائم کریں، اور انہیں بتا دیں کہ ان سب کو ایک روز اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور یہ وہ دن ہوگا جب کہ چھوٹا بڑا سب حساب چکا دیا جائے گا۔ پھر یہ کہ انسانی کمزوریوں کی خاص طور پر نشاندہی کر دی گئی۔ سورہ انفال کی آیت 28 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی بنیادی کمزوری کی نشاندہی کر دی۔ ہم اپنی بات کو مسلمانوں تک محدود کرتے ہوئے امت مسلمہ کا عمومی اور مسلمانان پاکستان کا خصوصی جائزہ لیتے ہیں، لیکن یہ جائزہ لیتے ہوئے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھنا ہوگا جو سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عیاض سے مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ عربی میں فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں۔ گویا فرمان مبارک یہ ہے کہ میری امت کے لیے مال و دولت بہت بڑی آزمائش ہے۔ آزمائش میں انسان پورا بھی اتر سکتا ہے اور ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج امت اس آزمائش میں بری طرح ناکام ہوتی نظر آتی ہے۔ عرب جو اسلام کی جائے پیدائش ہے، وہاں کی سرزمین نے جب سیال سونا اگلا اور دولت کی ریل پیل ہوئی تو وہ نظری طور پر اور عقیدہ کی سطح پر نہ صحیح، عملی طور پر اسلام سے دور بلکہ بہت دور ہو گئے۔ زندگی میں رنگینی آ گئی، وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قدرتی وسائل رکھنے کے باوجود وہ ظاہری طور پر آزاد اور حقیقت میں غلام ہیں۔ وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، امریکہ اور عالمی طاقتوں کے محتاج ہیں، اور چھوٹا سا اسرائیل جس کی آبادی 1 کروڑ سے بھی کم یہودیوں پر مشتمل ہے، عربوں پر بری طرح حاوی ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کے دعوے دار عرب آج اپنی بقا اور سلامتی کے لیے اسرائیل اور یہودیوں کی منت سماجت کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ ان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے فلسطینی بھائیوں کے خون سے اپنا ہاتھ رنگ رہے ہیں، اور انہیں معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے ان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کا حال کسی طرح بھی عربوں سے بہتر نہیں۔ عرب اپنے وسائل کو عیش و عشرت میں جھونک رہے ہیں، اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ہم میں بھی قرض کی پیتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں کشکول لیے پھرتے ہیں اور بھکاری کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ دنیا ہمیں یہ قرض سود پر دیتی ہے۔ ہمارے حکمران ان قرضوں کو اپنے ٹھاٹ باٹھ میں اڑا رہے ہیں یا بڑی بڑی عمارتیں اور پل تعمیر کر کے غیر ترقیاتی کاموں میں صرف کر رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ 3 لاکھ روپے کے لگ بھگ مقروض ہوتا ہے، اور یہ سودی قرض اسے بالآخر ادا کرنا ہے، وگرنہ ہمارے قرض خواہ اتنے بھولے سیدھے اور مجبور نہیں، وہ قرض نہ لوٹانے والوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات قرض خور نہ کرنا چاہیں گے اور نہ کر سکیں گے۔ انہیں جرت رندانہ سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ سود کے لین دین کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ کسی صورت ادا نہیں کیا جائے گا۔ رہ گئی بات اصل زر کی، تو وہ جب اور جیسے ممکن ہوا ادا کر دیا جائے گا۔ اب آئیے اس طرف جس شے کو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ یعنی آزمائش قرار دیا ہے۔ پاکستانی معاشرے نے اس حوالے سے کس سطح کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم آخری درجے تک اس میں ناکام ہوئے ہیں۔ ہماری یہ ناکامی ناقابل بیان ہے۔ گزشتہ پون صدی کی تاریخ میں اپنی ناکامیوں کا سرسری جائزہ لینے کے لیے ایک ضخیم ویڈیو درکار ہوگی
تو دیگ سے چاول کا دانہ چیک کرنے کے لیے صرف حالات حاضرہ پر نگاہ ڈالیں۔ ملکی معیشت تاریخ کی بدترین سطح پر ہے۔ سابق اور موجودہ حکمران سب نے معیشت کی تباہی میں حصہ مطابق جسہ ڈالا۔ ایک طرف سابقہ حکومت نے IMF کے ساتھ سخت ترین شرائط پر قرض کا معاہدہ کیا، اسٹیٹ بینک کو ریاست سے بالا تر ریاستی ادارے کا درجہ دیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ ملکی معیشت کو اناڑیوں نے گویا تختہ مشق بنا رکھا ہے۔ پھر یکا یک ہر طرف نجات دہندہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ایک دوسرے کے خون کی پیاسی سیاسی جماعتیں خاکی لڑی میں پرو دی گئیں اور ایک نئی سب رنگی حکومت وجود میں آ گئی، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ ملکی معیشت کو سنبھالنے کا عزم لے کر آئی ہے۔ نئی حکومت کے آتے ہی نیب کے اربوں خربوں کے کرپشن کیسز معاف کیے جانے لگے۔ پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ آٹا، گھی، چینی عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے۔ آج حال یہ ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر خطرناک حد تک گر چکی ہے۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں اور بین الاقوامی خیرات کے باعث وقتی طور پر بڑھ بھی جاتے ہیں تو چند ہی ہفتوں میں پھر ڈوبنے لگتے ہیں۔ قومی خزانے اور ملکی بجٹ کا ایک عظیم حصہ سودی قرضوں کی واپسی پر صرف کر دیا جاتا ہے۔ صنعتیں بند ہو رہی ہیں، برآمدات کی گنجائش ہی نہیں رہی اور ضروری درآمدات کے لیے رقم نہیں۔ IMF مزید ٹیکس اکٹھا کرنے اور بجلی، گیس، تیل کی قیمتیں مزید بڑھانے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ دو وقت کی روٹی والا محاورہ بھی ملکی معیشت کی طرح اب کساد بازاری کا ایسا شکار ہو چکا ہے کہ ایک وقت کی روٹی کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ لیکن حکومت پاکستان کا حال یہ ہے کہ وہ 165 لگژری گاڑیاں وزراء کی فوج ظفر موج کے لیے منگوا رہی ہے۔ پھر یہ کہ وزیراعظم کی زیر قیادت 46 افراد پر مشتمل ایک بڑا قافلہ جنیوا میں کشکول لیے گھومتا ہے۔ اس قافلے کے تم تراک نے مملکت خداداد کی خودداری کو نمود و نمائش کی بھینٹ چڑھا دیا۔ حقیقت میں یہ دنیاوی مال و متاع ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ جو ہی ہمارے سانس ختم ہوں گے اس سے تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ 28 اپریل 2022 کو وفاقی شرعی عدالت اپنے فیصلے میں بینک انٹرسٹ سمیت ہر قسم کے مروجہ سود کو ربا اور حرام قرار دے چکی ہے۔ اس فیصلے کو آئے قریباً 8 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن حکومتی سطح پر اس پر عمل درآمد کی کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی، بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک سمیت 2 درجن کے قریب اداروں اور افراد کی جانب سے اپیلیں سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ میں دائر کر دی گئیں کہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، گویا ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ شنید ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اب یہ اپیل واپس لینے کی درخواست کی گئی ہے۔ البتہ یقین تو تب آئے گا جب حکومت وقت، جس میں ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت اہم رکن کی حیثیت رکھتی ہے، سودی نظام کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے گی۔ بہرحال ہم مسلمانان پاکستان مادی خواہشات کی تکمیل میں دیوانے ہو چکے ہیں اور مجنوں کی طرح اپنی اس لیلا کی تلاش میں ملک و قوم ہی نہیں، دین و مذہب کو بھی داؤ پہ لگا چکے ہیں۔ کیا ہم اس بات سے بے خبر ہیں کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی؟ سکندر اعظم جیسا آدمی، دنیا کا فاتح بھی، یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ اتنی فتوحات کے بعد بھی دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ بھائی بند بھی قبر پر مٹی ڈال کر واپس آ جاتے ہیں، ساتھ صرف اعمال جائیں گے اور انہی پر دار و مدار ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ ہماری دعا ہے کہ اس آزمائش میں وہ ہم سب کو سرخ رو کرے۔ آمین یا رب العالمین۔